السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. حضرات علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما معزز ہستیاں، جلسہ میں تشریف رکھے برادران اسلام اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، بہت ہی مقدس وقت ہے، اور اس وقت کو ضائع کیے بغیر ہم کام میں لگاتے ہیں۔ وقت ضائع کرنا اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم دینی مجلسوں میں شرکت کے نام پر تو آئیں، لیکن باہر انٹرٹینمنٹ کرتے رہیں۔ اہدار مال، پیسے کا ضیاع، مال کا ضیاع اور برباد کرنا یہ بھی ہے کہ ہم ایک خطیر رقم جلسوں کے اہتمام میں خرچ کر دیں اور ہمیں فائدہ صفر ہو۔ صفر اس معنی پر کہ ہم جلسہ کرتے ہیں، نام بڑا پیارا ہوتا ہے، توحید کانفرنس، سیرت النبی اجتماع یا اس طرح سے، اور اس موضوع پر ہم جب گھر جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دونوں ہاتھ صفر ہوتے ہیں، کچھ سیکھ کر نہیں جاتے، یا تو ہم کچھ ایسا سن کے جاتے ہیں، اگر سنا بھی تو ہمارا ڈیمانڈ ہوتا ہے ہم کچھ ایسا سیکھیں جس سے ہمیں اپنے دین کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارا جو انٹریسٹ ہے، ہمارا جو ذائقہ ہے، یہ بدل گیا ہے، اور ہمارے ذائقے کے بدلنے کی وجہ سے بہتوں کو بدلنا پڑتا ہے۔ معذرت کے ساتھ بہت سے ایسے منتظمین ہیں جو لوگوں کے ذائقے کے حساب سے بدلتے ہیں، معاف کیجئے گا، آپ بھی اور ہم بھی بدلتے ہیں۔ آپ نے ذائقہ بدلا کہ آپ کو دین کی باتیں ہوں یا انٹرٹینمنٹ کی باتیں ہوں، بس ایک انداز، ایک لے اور ایک خاص زاویے سے سننا ہے، تو ہم نے اپنے کو اس لہجے میں ڈھال لیا۔
اب یہاں میرا ٹارگٹ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو فائدہ پہنچایا جائے، بس آپ کی چاہت پوری کی جائے، یہ میرا ٹارگٹ ہے تاکہ آپ کی چاہت حاصل کر سکوں۔ آپ کو چونکہ ٹارگٹ میں یہی ہے کہ ہماری مطلوبہ چیز ملے، اس لیے آپ نے اپنا ٹارگٹ وہ حاصل کیا جو جلسے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں آج کے اس پروگرام میں دعوت دوں گا، آئیے کچھ اچھی باتیں سیکھ کے جاتے ہیں جو ہمارے مدارس، مراکز تعلیمیہ اور ایجوکیشنل سنستھا جو ہوتے ہیں ان کے حقیقی فوائد ہیں، ان سے ہمیں کیا ملا، جلسے آرگنائز کر کے ہمیں ملا کیا، تو وہ آج ہم کچھ نہ کچھ لے کے جائیں۔ خاص طور سے جو باہر ہیں انہیں میں تشریف لانے کی دعوت دوں گا، اور بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ایمان لایا، آئیڈیالوجی جو اسلام کی ہے اسے اپنایا، اور پھر اپنی تھنکنگ، اپنی سوچ، اپنی فکر اسلامی زاویے سے ڈھال لیا، اور اب وہ کوئی عمل کرتا ہے، عمل صالح انجام دیتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت فردوس میں ان کی میزبانی ہوگی۔ بہت سارے مہمان آئے ہوئے ہیں جلسے کے نام پر، اور وہ میزبانوں کو زحمت میزبانی دیتے ہیں۔ جلسے کے نام پر دور دراز سے مہمان آتے ہیں لیکن جلسے گاہ تک نہیں آتے، وہ گھروں میں دعوتیں اڑاتے ہیں۔ آئیے جلسے گاہ میں آئیے، اللہ تبارک و تعالی مہمان نوازی کرے گا جنت میں ان لوگوں کی جو لوگ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کریں گے۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح، کوئی بھی عمل صالح اس وقت بنے گا جب اس کے اندر دو شرطیں پوری ہوں گی۔ ایک تو وہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے، کھایا جائے تو اللہ کے لیے، پیا جائے تو اللہ کے لیے، مہمانی کی جائے تو اللہ کے لیے، مہمان نوازی کی جائے تو اللہ کے لیے، چلا جائے تو اللہ کے لیے، نماز پڑھی جائے تو اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ نبیوں سے بھی کہا گیا اے نبی کہیے میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میرا زکوٰۃ، میرے سارے اعمال، حتیٰ کہ میرا جینا مرنا، ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ حیاتی و مماتی للہ رب العالمین، اگر میں جیوں اور زندہ ہوں تو اللہ کے لیے، اور مروں یا مروں گا تو میں اللہ کے لیے مروں گا۔ موت اور حیات بھی اللہ کے لیے ہو، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط، عمل کب صالح ہوگا؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دیا جائے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اگر کوئی رب کی رضا کے ساتھ محشر کے میدان میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے تو اسے دو کام کرنے ہوں گے، جو بھی کام کرے وہ خالص اللہ کے لیے کرے، اور جب وہ کام انجام دینے بیٹھے تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں کرے، ان کے طور و طریقہ کو اپنائے۔ حکم اللہ کا اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی ہے عمل صالح۔ کوئی بھی کام کرے اللہ کے حکم پر کریں، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کام کچھ بھی ہو، کچھ بھی آپ کے دماغ میں آتا ہو، وہ کام اگر اللہ کا حکم ہے اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو وہ کام صالح ہے، اور وہ صالح کام چونکہ انجام آپ نے دیا تو آپ کی مہمان نوازی کی جائے گی جنت میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، اور جنت فردوس میں، جنت فردوس اللہ کا جو عرش ہوگا، عرش کے نیچے
اسی کے نیچے جو جنت ہوگی اس جنت کو جنت فردوس کہا جاتا ہے۔ جنت فردوس میں اللہ تبارک و تعالی مہمان نوازی کرے گا عمل صالح کرنے والے۔ عمل صالح جو بھی کیا جائے، جو بھی کچھ بھی سوچ لیجئے، کوئی بیوی کے منہ میں اگر ایک لقمہ دل میں، کسی دن وہ رومانٹک ہو گیا، ایک نوالا روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے، روٹی کھاتے ہیں چاول کھاتے ہیں، ایک لقمہ اٹھا کے بیوی کے منہ میں کھلانا چاہتا ہے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی اللقمۃ التي تضع في في امرأتك صدقہ، تم اپنی بیوی کے منہ میں جو ایک نوالا رکھ دیتے ہو، ایک لقمہ تم رکھ دیتے ہو، یہ اس میں بھی تمہیں صدقہ کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن معاشرت انجام دو، اور پھر ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرو۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ خیارکم خیارکم لأہلہ وانا خیارکم لأہلی، تم میں سے اچھا آدمی وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور تم تمام لوگوں میں بیوی کے لیے جو سب سے اچھا شوہر ہے وہ میں ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں حبب الی النساء والطیب، دو چیزوں کی محبت میرے خمیر میں ڈالی گئی ہے، دو چیزوں کی محبت میرے اندر ڈالی گئی ہے، نمبر ایک خوشبو، نمبر دو عورت کی محبت، اور میں اپنی بیویوں کے لیے بہت اچھا شوہر ہوں۔ یہاں درس ہے ان لڑکوں کے لیے جو اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں، ان بچیوں کے لیے اچھا شوہر نہیں بنتے، ان کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے، اگر غلطیاں کریں بھی تو انہیں معاف نہ کریں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ان کی کئی غلطیاں ایک مجلس میں ہو جایا کریں گی، کیونکہ وہ ناقصات عقل اور دین ہے۔ تم چونکہ مرد ہو، سمجھدار ہو، قوام ہو، اس لیے تم ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کرو۔ بیوی کو اس کے ساتھ حسن معاشرت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، جس نے یہ کام انجام دیا اس نے نیک کام کیا، کیونکہ خالص اللہ کے لیے کیا۔ اللہ نے بیوی بنائی کیوں؟ خلق من انفسکم ازواجا، تمہارے نفس سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان کے اندر، ان میاں بیوی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مودت و محبت اور رأفت ڈال دی، دل میں محبت ڈال دی، انسیت ڈال دی، مودت ڈال دی، اور کہا اس کے ساتھ حسن معاشرت کرو۔ اللہ کا حکم ہو گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو گیا۔ یہ رومانٹک عمل بھی عمل صالح بن سکتا ہے اور اس میں اجر مل سکتا ہے۔ دوسرا، کسی بھی طرح کے اس عمل کو لے لیجئے، اگر اللہ کا حکم ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فالو کیا گیا تو یقیناً وہ عمل صالح ہے۔ عمل صالح کریں گے ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں عمل صالح کرنے کے لیے یہاں سب سے پہلے یہ جاننا ہے عمل جسے ہم کہتے ہیں عبادت، جس عمل کو صالح بنا لیا گیا اسی کا نام ہے عبادت۔ اور آج ہم چند اعتبار سے سمجھیں گے کہ فلسفہ عبادت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا کیوں، عمل صالح کا حکم دیا کیوں، ہمیں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، یہ کام کرنے، وہ کام کرنے، ان کاموں کا حکم دیا کیوں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تھکانا چاہتا ہے، ہمیں پریشان کرنا چاہتا ہے؟ روزہ رکھوا کے ہمیں بھوکا رکھنا اللہ کو پسند ہے؟ جب ہمیں پیاس لگتی ہے دھوپ میں اور ہم باہر نکلتے ہیں کام کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے رمضان کا مہینہ ہے، پانی پینا نہیں کیونکہ تم روزے میں ہو۔ جب ہم پیاسے تڑپتے ہیں کیا اللہ کو مزہ آتا ہے؟ جب سردیوں میں ٹھٹھرتے ہوئے فجر کے وقت اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کیا اللہ کو مزہ آتا ہے؟ یہ ہوتا کیوں ہے؟ پہلے ہم یہ جانیں عبادت ہے کیا۔ عبادت نام بھی اسی کا ہے جس کو ہم ابھی سمجھ رہے تھے عمل صالح، ہر وہ کام جس میں ثواب ہو اور اللہ کے لیے کیا جائے،
اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے وہ عمل صالح ہے، وہی عبادت ہے، اور یہی عبادت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے، پولیٹکس کرنے کے لیے نہیں، واٹس ایپ اور اسنیپ چیٹ میں اور یوٹیوب میں اور فیس بک لائیو میں تھرکنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو تو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جب عبادت کے لیے پیدا کیا یہ عبادت ہے تو عبادت کا مفہوم ہی بن گیا اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ، جو سوچتے ہیں، جو دماغ میں چل رہا ہے، جو اشارے کرتے ہیں، جو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، یہ سارا کسی کام کی طرف چل کے جاتے ہیں، کسی کام کو انجام دینے کے لیے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں، ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں، یہ سارے اعمال میں شامل ہیں، یہ سارے کے سارے عبادت بن سکتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے، پھر ہم کھاتے پیتے کیوں ہیں، بزنس کیوں کرتے ہیں، شادی بیاہ کیوں کرتے ہیں، دکانداری کیوں کرتے ہیں، یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ دراصل یہ ساری چیزیں عبادت ہیں جب طور طریقے سے کیا جائے۔ دکانداری عبادت ہے، بزنس عبادت ہے، کھانا پینا عبادت ہے، سونا جاگنا عبادت ہے۔ سونے میں دیکھیں کتنی سنتیں ہیں، جب آپ سوئیں وضو کر کے سوئیں، پہلی سنت، سونے کی دعا پڑھیں، یہ دوسری سنت، دائیں کروٹ سوئیں، یہ تیسری سنت، جب سونے لگے اس وقت اللہ کا ذکر و اذکار اور تدبر کریں، فی خلق السماوات والارض، یہ چوتھی سنت، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لیٹے لیٹے بھی اللہ کی خلقت کے بارے میں تدبر کرتے ہیں، یہ چوتھی سنت۔ پانچویں سنت، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھ کے سو تو اللہ کی طرف سے پہرے دار متعین ہو جائے گا، تمہارے نفس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جادو کا اثر نہیں ہوگا، چور تمہارے گھر میں نہیں گھس سکے گا، کوئی کیڑا تمہارے کان میں نہیں گھس سکے گا، کوئی کیڑی آئے گی اور ناک میں گھسنا چاہے گی، جب تم سو رہے ہو نہیں جان پاؤ گے، لیکن نہیں گھس سکتی ہے کیونکہ اللہ نے پہرے بیٹھا رکھے ہیں۔ هو الذی یتوفاکم باللیل ویرسل علیکم حفظہ، حفظہ، حفظہ کہتے ہیں چوکیدار، اللہ تعالیٰ وہاں چوکیدار بیٹھا دیتا ہے فرشتے کو جب وہ وفات دیتا ہے۔ وفات مطلب حقیقی وفات نہیں، نیند والی موت، آدھی موت، یہ موت جب راتوں کو دیتا ہے، هو الذی یتوفاکم باللیل، راتوں کو جب تم سو جاتے ہو سلاتا ہے اللہ، اس وقت چوکیدار بیٹھا دیتا ہے، جب تم اذکار کر کے 5 6 7 8 سنتیں سونے کی ہوئی، جس سونے سے 8 سنتیں آپ حاصل کر سکیں، کیا وہ عبادت نہیں ہے؟ وہ عبادت ہے۔ تو عبادت سارے کام ہیں اور ان سے آپ کو اجر ملے گا۔ جب عبادت پتہ چل گیا عبادت یہ ہے، اب ہمیں جاننا ہے کہ عبادت جب ساری چیزیں صرف روزہ حج نماز یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ زندگی میں جو کچھ کیا جائے، جو کچھ سوچا جائے، جو کچھ اشارے کیا جائے، کسی کی طرف دیکھ کے منہ بنانا، عبس وتولی، منہ بنایا، یہ کون ہے پتہ نہیں، منہ بنایا، یہ منہ بنانا اگر اللہ کے لیے ہے تو یقیناً یہ عبادت ہے، اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو یہ جریمہ ہے، کرائم ہے۔ اگر آنکھوں سے کسی کی طرف اشارے کی، آنکھ مار دیا کسی کو بھی دیکھ کے، یہ جریمہ ہے۔ کسی انسان کو دیکھ کر ایسا کرنا، اس کی تذلیل کرنا ہے، اس کو بے عزت کرنا ہے، اس کی بے عزتی یا مذاقہ یا استہزاء کرنا ہے، یہ جریمہ ہے۔ تو اس طرح جو بھی اشارے کریں، جو بھی بولیں، جو بھی سنیں، جو بھی کریں، یہ ساری عبادتیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اللہ نے ان کا حکم کیوں دیا۔ جب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اے اللہ تو نے یہ کام ہم سے کروانے کا مطالبہ کیا کیوں؟ تو ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہے، تو ہمیں حج کرنے کہتا ہے سال میں ایک بار،
تو ہمیں روزہ رکھنے کے لیے کہتا ہے ہر سال 1 مہینہ، تو ہمیں اپنے مال میں سے دوسروں کو تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے زکوٰۃ، تو ہمیں یہ کام وہ کام ایسا ویسا ہزاروں قسم کی پابندیاں تو ہم پر لگاتا ہے، یہ کرو وہ کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ایسا تو کرتا کیوں ہے؟ اے اللہ بتا تو دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتانا شروع کیا، اور جب بتایا بڑی پیاری باتیں بتائی۔ بندے تمہاری عبادت کا میں محتاج نہیں، جب میں تمہیں بنا رہا تھا اس وقت فرشتوں سے جب کہا، فرشتوں نے کہا تھا کہ ان انسانوں کو بنانے کی کیا ضرورت ہے، اے اللہ اگر تجھے عبادت چاہیے ہم کافی ہیں تیری عبادت کے لیے۔ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ اللہ کو عبادت چاہیے، ہم ہیں نا عبادت کے لیے، اور اتنی تعداد میں فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں کہ انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم ہیں عبادت کے لیے، تو عبادت کے لیے انسانوں کو کیوں بنا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میرے بندے میرے ساتھ میں جو کہہ رہا ہوں عقیدہ درست کریں گے، میرے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں گے، تو میں ان کے رشتے کو مضبوط کروں گا۔ جو بندہ میرے ساتھ رشتہ جوڑے گا دنیا میں اس کے رشتے کو میں مضبوط کروں گا، جو میرے ساتھ وفادار ہوگا اس کے ساتھ دنیا وفادار ہوگی، جو میرے ساتھ وعدے کا پکا ہوگا دنیا اس کے ساتھ غدر نہیں کرے گی، اور جو میرے ساتھ وفادار ہوگا اسے پوری دنیا آسان لگے گی، پوری دنیا اس کے لیے مسخر ہو جائے گی، اور جو میرے ساتھ ریاکاری کرے گا، جو میرے ساتھ دغا بازی کرے گا، جو میرے ساتھ فریب کرے گا، جو میرے ساتھ فراڈ کرے گا، ہم اس کے ساتھ فراڈ کریں گے، پوری دنیا اس کے ساتھ فراڈ کرے گی، اور کوئی بھی اس کا ہم نوا نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو چکا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ بس ناراض ہو گیا، اس کے ساتھ لاجک ہے، اور آج کی دنیا لاجک سمجھتی ہے۔ یہ جو میٹا کی دنیا ہے، گوگل کی دنیا ہے اور فیس بک کی دنیا، یہ لاجک سمجھتی ہے، لاجک ہے، ایسے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے سنو، اگر تم نے شرک کیا شرک میں معاف نہیں کرتا، اور جو توحید ہے یہ توحید عین عبادت ہے۔ یا ایھا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعة، طاعتوں کا جو سر ہے، تمہاری جو عبادتیں ہیں ان کا جو معیار ہے، ان کی جو درستگی ہے، ان کی مقبولیت کی پہلی شرط ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو پہچانا جائے اور شرک نہ کیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہوا کرتا تھا، وحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعة۔ تمہاری عبادتیں قبول ہی نہیں ہوں گی جب تک تم توحید کے ماننے والے نہیں ہوگے، ایک اللہ کو ماننے والے نہیں ہوگے۔ اور جب ایسا ہوگا، لاجک کیا ہے اس میں؟ لاجک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدائی آفرینش میں ہماری روحوں کو پیدا کیا تھا، اور وہاں ہم سے عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے لوگوں نے کہا تھا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دنیا میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اور دنیا میں جانے کے بعد ہمیں بھول نہیں جانا۔ وہاں اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ نبھایا اس دنیا میں، اس کے بعد عالم وجود ماں کے پیٹ میں لایا۔ یہ عالم وجود تھا، دوسری دنیا تھی۔ عالم وجود میں جب پانی میں ہماری تصویر کشی کر رہا تھا، ہائے یوٹیوب والوں، فیس بک والوں، ہے کوئی ایسا ایپ جو پانی میں تصویر بنائے اور اس کو جما کے دکھا دے؟ اس رب کائنات کو پوچھو جس نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے کروڑوں ماؤں کے پیٹ میں پانی کے اندر تصویر کشی کی، اور اس تصویر کو ایک انسان کے سانچے میں ڈال کے چلتا پھرتا انسان بنا کے کھڑا کر دیا، اور وہ اتنا اسٹرانگ بن گیا کہ کبھی وہ نمرود بن کے دھاڑتا ہے، کبھی فرعون بن کے ربی العالی کہتا ہے، کبھی نہ جانے کیا کیا کہتا ہے۔ یہ اتنا اسٹرانگ پیدا ہو گیا، پانی کی تصویر تھی۔ فَلَمْ يَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کیا جانتے ہو انسان کیسے پیدا ہوا؟ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلتے ہوئے تیزی سے نکلنے والے پانی سے پیدا ہوا۔
کہاں سے نکلتا ہے یہ پانی؟ قرآن کہتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب، یہ پانی نکلتا ہے باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے اور ماں کی ترائب چھاتی کی ہڈی سے۔ باپ اور ماں جب ایک جگہ ہوتے ہیں اس وقت باپ کے ریڑھ کی ہڈی سے اور ماں کی چھاتی کی ہڈی سے یہ پانی نکلتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فی قرار مکین، ایک انتہائی محفوظ مقام تک ہم اسے پہنچاتے ہیں رحم مادر میں، اور وہاں پہنچانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لقد خلقنا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں اسے ڈھالا۔ تصویر تو پانی میں بنائی، پانی میں تصویر بنائی، اور اس تصویر سے اس کے ناک بنائے، اس کی آنکھیں بنائی، اس کے کان بنائے، اس کا دل بنایا، اس کے ہاتھ پیر بنائے، اور انہیں جمانا شروع کیا، اور پھر وہ جمتا گیا۔ ایسی تصویر بنائی اور بنانے کے بعد پھر عالم دنیا میں لایا۔ عالم دنیا میں جب لایا تو اس رب کو بھلا کے وہ شرک کر بیٹھا۔ شرک کیسا کرنے لگا؟ اے اللہ، تو اللہ کو بھول گیا۔ نوکری ملی، ایک صاحب کو بلایا، آپ نے مجھے نوکری دی، آپ کا دھنیہ واد، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ کس کا ادا کر رہا ہے؟ وعدہ نبھا رہا ہے وہ رب ساتوں آسمانوں کے اوپر سے، اور پل پل میں یہ شرک کر رہا ہے۔ شکریہ ادا کرنا تھا اس کا، تعریف و توصیف کرنی تھی اس کی، وحدانیت کے گن گانے تھے اس کے، لیکن اسے بھلا دیتا ہے اور وہ شرک کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے بدنام زمانہ مظلوم محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان کو بدنام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ کفار مکہ جو تھے، ابو جہل اور ابو لہب، ان کا شرک آسان تھا آج کے بعض مسلمانوں کے شرک سے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، نبی کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے، اللہ کا بھی یقین تھا، لیکن ان لوگوں نے دکھ کے وقت اللہ کو خالص یاد کیا۔ فَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ سفینے میں سوار ہوئے، بیچ سمندر میں، بیچ ندی میں ہچکولے کھانے لگا سفینہ، اس وقت مصیبت آئی، خالص اللہ کو یاد کیا۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، جو دلوں کو جاننے والا، کفار مکہ کے ابو جہل اور ابو لہب کے دلوں کو جانتا تھا، وہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ایسے موقع پر دکھ آتا تو خالص اللہ کی طرف متوجہ ہوتے اور اللہ کو یاد کرتے۔ فَإِذَا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَإِذَا هُمْ يُشْرِقُونَ، جیسے ہی کنارے لگا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے خلوص دل سے یاد کیا، بچا لیتے ہیں۔ کنارے جیسے ہی پہنچے، وہاں اپنے جنبیل سے ستو نکالا، مورتی بنا رکھی تھی، اس کو وہاں نصب کیا، اس میں پھول مالے چڑھائے اور دیا بتی جلائی اور پوجا پاٹ شروع کر دیا کہ ہم بچ گئے اور اس مصیبت سے ہمیں بھگوان نے نجات دیا۔ یا تو کسی قبر میں پہنچ گئے، آستانے میں پہنچ گئے، بابا نے ہمیں بچا لیا، اور ان کا شکریہ ادا شروع ہو گیا۔ بچایا کس نے اور شکریہ کس کا ادا کیا جا رہا ہے؟ آج کے بعض مسلمان خوشی میں بھی اللہ ہی کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور غمی میں بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ جب اولاد نہیں ہوئی غیر اللہ کے پاس گئے اولاد مانگنے، جب بیماری ہوئی غیر اللہ کے پاس گئے بیماری مانگنے، جب انہیں حاجت پڑی وہ گئے غیر اللہ کے پاس حاجت براری کے لیے، اور نہ جانے کیسے کیسے شرک کیا جاتا ہے۔ اور جب انہیں خوشی ہوتی ہے تب بھی شرک کرتے ہیں، کیونکہ خوشیوں کی محفلیں بھی شرک سے بھری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے، عبادت کا جو بنیادی اساسی جو سب سے بڑی شرط ہے تمہاری قبولیت کے لیے، وہ یہی ہے کہ تم وحدانیت کے قائل بن جاؤ۔ اگر اتنا سارا ابتدائی آفرینش سے تمہاری ہم نے روح پیدا کی، پھر عالم وجود میں لایا، پانی میں تمہاری تصویر بنائی، تمہارے دل گردے بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی، ہاتھ پیر بنائے، ہم چاہتے تو ایک ہاتھ پیٹھ میں لگا دیتے، ایک آنکھ تتکوں میں لگا دیتے، ادھر ادھر تمہارے اعضاء و جوارح کچھ بھی ہو جاتے، لیکن ایسا میں نے نہیں ہونے دیا۔ تمہاری ماں نہیں روک پاتی، تمہارا باپ تمہیں ٹھیک نہیں کر پاتا، دنیا کی کوئی کمپیوٹر تمہیں ٹھیک نہیں کر پاتا، کوئی ڈاکٹر تمہیں سرجری کر کے کچھ نہیں کر پاتا۔ جیسا میں بناتا ویسے ہی تم دنیا میں آ جاتے، لیکن میں نے تو ایسا نہیں کیا۔
میں نے وعدہ نبھایا اور تمہیں ایک صحیح سالم انسان بنا کے دنیا میں لانچ کیا، اور جیسے ہی لانچ کیا اب تم گئے ہو شرک کرنے۔ اب بتاؤ، جب تم میرے ساتھ اتنے بڑے بد اخلاق ہو تو یہ لاجک بنتا ہے کہ دنیا تمہارے ساتھ بد اخلاق ہو جائے، تمہارے گھر کے لوگ بد اخلاق بن جائے، اور یہ دنیا دیکھا ہوا ایک مجرب عمل ہے۔ ہر وہ شخص جو توحید پرست ہے، موحد ہے، اس کے گھر میں بے حیائی نہیں ہوگی، غیرت ایمانی ہوگی، پردے کا، خاص طور سے پردے کا اہتمام ہوگا، کیونکہ غیرت ان کے گھر میں ہوگی توحید کے بدولت۔ توحید، اللہ کہتا ہے تو نے مجھے میرے ساتھ شرک کیا، تمہاری بیوی تمہارا شریک ڈھونڈے گی، تمہاری بہن تمہارا شریک ڈھونڈے گی، اور اس طرح سے کئی شریک آ جائیں گے تمہاری زندگی میں۔ میرے ساتھ تم شرک کرو، تمہاری زندگی شرک سے ہم بھر دیں گے، اور یہ لاجک ہے۔ ایک کے ساتھ بد اخلاقی کرو، تمہارے ساتھ وہی بد اخلاقی ہو کے رہے گی۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نماز پڑھو۔ نماز پڑھو گے مجھے فائدہ نہیں ہوگا، سجدے میں جھکو گے مجھے فائدہ نہیں ہوگا، تمہیں ہی کیا پوری کائنات ایک زبان ہو کر رب کے سامنے جھک جائے، سجدے میں گر جائے اور کہہ دے کہ ہم نے رب کو مان لیا، سمعنا و اطعنا کہہ دے پوری کائنات مل کے، لیکن اللہ کی الوہیت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ پوری کائنات مل کے انکار کر دے، نکار دے، ہم نہیں مانتے اللہ کو، کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، پھر وہ ہم سے سجدہ کروانا چاہتا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھو گے سجدہ کرو گے تو دو بیماریاں تم سے ختم ہو جائیں گی۔ نمبر ایک، فحش، گندگی، تھرکنے کی عادت، چیٹنگ کی عادت، گانے سننے کی عادت، میوزک کی عادت، گندگیاں جو ہوتی ہیں، سیکس سے متعلق جو گندگیاں ہوتی ہیں، مرد عورت، لڑکا لڑکی کے تعلق سے جو بھی آپ سوچ لیں، گانے، میوزک، چیٹنگ یا فلمیں دیکھنا، گانے سننا، فوٹو شوٹو دیکھنا، اس طرح کی جو بھی چیزیں گندگی، یہ فحش ہے، اور نماز آپ کو ان چیزوں سے روکے گی۔ اخلاق والے بنو گے، انسان کے بچے بنو گے، انسان کا بچہ بننا ہے تو تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی تاکہ تمہاری نماز تمہیں انسان کا بچہ بنائے۔ دوسری چیز گناہوں سے روکے گی، شراب، غیبت، چغلخوری، جھوٹ، اس طرح کے تمام گناہوں سے تمہیں نماز روکے گی۔ اور جب دیکھ لو تم نماز بھی پڑھتے ہو لیکن ان گناہوں سے نہیں بچتے ہو تو یاد رکھو بڑی کام کی بات کہی ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے، نماز اور گندگی اخلاقی بیماریاں کہہ لیجئے، گناہ اور گندگی یہ دونوں اخلاقی بیماریاں ہیں۔ اخلاقی بیماریاں اگر کسی کے اندر دیکھو اور وہ نمازی ہے تو وہاں دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے، ریاکار ہے، وہ نماز کی طرح سے نہیں پڑھتا ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز اس کی قائم نہیں ہو رہی ہے، نماز ہی نہیں ہو رہی ہے۔ یا تو اگر نماز ہوتی تو اس کے اخلاق درست ہو جاتے، اگر کوئی اخلاق مند ہے لیکن نماز میں ادھر ادھر ہے تو آپ یاد رکھو وہ اخلاق اس کی ریاکاری ہے۔ نماز ٹھیک ہے اخلاق ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب نماز میں کچھ ہے، ریاکار ہے۔ اور اگر اخلاق درست ہے نماز ٹھیک نہیں ہے تو وہ اخلاق میں ریاکار ہے، نماز اس کی اسی لیے ٹھیک نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اور اگر نماز کی طرح نہ پڑھی جائے، نماز کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے کہ اس کی روح ہوتی ہے، ڈھانچہ اس کے ارکان ہیں، واجبات ہیں، فرائض اور سنن وغیرہ ہیں، یہ تو ہم سن لیتے ہیں، اتنے ارکان ہیں، اتنے واجبات ہیں، اتنی سنتیں ہیں، اس کی جو اصل روح ہے وہ روح ہم سے مفقود ہو جاتی ہے، اور وہ روح ہے حضور قلب، خشوع اور خضوع، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل سامنے دیکھنا، یہی ہے احسان، یہ ہے احسان۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہو جو نماز پڑھتے وقت، جب سجدے کرتے ہو اس وقت تمہیں ہونا یہ چاہیے، دل میں فیلنگ ایک ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر نہیں ایسا کر سکتے تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے لیکن ہمارا دھیان یہاں نہیں، دکانوں میں ہوتا ہے، کہیں ہم حساب کر رہے ہوتے ہیں کہ کس نے کتنا ادھار لیا ہے، کس کے کتنا لینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، یہ ہمارا دل وہاں ہوتا ہے، یہ نماز نہیں۔
یہ نماز نہیں، یہ ایک عادت ہے، آپ نے عادت بنائی ہے اٹھنے بیٹھنے کی، اس عادت کو انجام دے رہے ہو، اور عادت سے تقویٰ نہیں آتا، عادت سے گناہ نہیں جھڑتے، عادت سے گناہ کی عادت نہیں مٹتی، عادت سے نہیں آپ کے اندر سے وہ گندگی ختم ہوگی۔ اور ہمارا یہی حال ہے۔ اپنی نمازوں کا جائزہ لو، اپنی مسلمانوں اپنی نمازوں کا جائزہ لو۔ اگر تمہیں انسان نہیں بنا سکی ہے نماز، تو نماز میں کہیں نہ کہیں خرابی ہے، اور اگر کوئی انسان لگتا ہے اخلاق سے اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ اپنے اخلاق میں ریاکار ہے، ریاکار۔ یہ پکی بات ہے، نماز اور اخلاق دونوں لازم ملزوم ہے۔ یہی کیوں ساری عبادتوں میں جہاں توحید، اظہار عبودیت، اللہ کی اکبریت کو ثابت کرنا یہ مقاصد ہے، وہی ایک فلسفہ عبادت اہم ترین جو ہے وہ یہ ہے کہ عبادتوں کا فائدہ اسی بندے کو واپس مل جائے، اور یہ فائدہ مل کے رہے گا۔ نماز ہی کیوں، یہی دو کام کون کرتے؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں، توحید تو یہ 2 کام کیے۔ توحید کے بارے میں ہم نے سنا، نماز کے بارے میں بھی سنا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تیسرا جو رکن ہے روزہ، روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يضع طعامه وشرابه۔ روزہ رکھے، ابھی تھوڑے دنوں بعد روزہ شروع ہو رہا ہے، روزہ رکھ کے جو جھوٹ بولے، غیبت کرے، چغل خوری کرے، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرے، گالی گلوچ کرے، اور اس کے جو لوازمات ہیں ان میں ملوث ہو جائے، تو یاد رکھو اس کا روزہ رہنا یا کھانا پینا یا بھوکے رہنا برابر ہے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ وہ روزہ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی کہ اگر روزہ صحیح ہوا تو وہ روزہ جھوٹ سے روکے گا، غیبت سے روکے گا، چغل خوری کرنے سے روکے گا، لگانے بجھانے سے روکے گا، لڑائی جھگڑے سے روکے گا، گالی گلوچ کرنے سے روکے گا۔ ان تمام چیزوں سے اگر روک دے تو وہ ہے روزہ، اور اگر نہ روکے تو وہ صرف بھوک پیاس رہنا ہے، بھوکا اور پیاسا رہنا ہے۔ رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش۔ کچھ روزے دار ایسے بھی ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ملتا نہیں ہے، یہ وہی روزہ ہے۔ تو روزے کا بھی مقصد یہی ہے کہ انسان کو انسان کا بچہ بنایا جائے، اس کے عادت اخلاق کو سدھارا جائے، جھوٹ سے روکا جائے، غیبت سے روکا جائے، چغل خوری سے روکا جائے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو روزہ انہیں روکتا ہے۔ 3 ہو گئے ارکان اسلام کے، باقی 2 بچے۔ 2 میں سے ایک ہے حج بیت اللہ۔ حج عمرہ کے لیے جب آپ جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ یہی بات ہے جو نماز کے بارے میں کہی گئی، جو باتیں توحید کے بارے میں کہی گئی، جو باتیں روزے کے بارے میں کہی گئی، وہی باتیں حج عمرے میں بھی کہی جا رہی ہے۔ احرام باندھ لیے ہو، گالی بکنا اس سے پہلے بھی حرام تھا، لیکن اب اس کی حرمت مزید بڑھ جاتی ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، اب گندگی کی باتیں نہیں، حتیٰ کہ شادی بیاہ کی باتیں بھی ٹیلی فون پر نہیں کر سکتے۔ احرام پہن لیا ہے، گھر سے فون آ گیا فلاں لڑکی کا رشتہ آیا ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ بول نہیں سکتے شادی بیاہ کے بارے میں، کیونکہ احرام پہن لیا ہے۔ شادی بیاہ جو حلال ہے، عبادت ہے، سنت ہے، اس کے بارے میں نہیں بول سکتے۔ تو کیا غلط سلط مووی دیکھ سکتے؟ فیس بک لائیو میں، یوٹیوب میں، کہیں اور الٹے سیدھے فوٹو شوٹو دیکھ سکتے؟ چیٹنگ کر سکتے کسی کے ساتھ؟ غلط چیز نہیں کر سکتے۔ یہ رفث گندگی ہے، وہی جو نماز کے لیے کہا گیا کہ تنہا عن الفحشاء، وہی فحش رفث کو کہا جاتا ہے۔ رفث یعنی گندگیوں سے آپ کو روکتا ہے یہ احرام، حج اور عمرہ۔ اور پھر فلا رفث ولا فسوق، گناہ کا کام بھی نہیں، فسق و فجور والا کام نہیں، غیبت چغل خوری وغیرہ جو بھی فسق والا کام ہے یہ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ تو آپ کا حج عمرہ اس سے بھی روکتا ہے۔ اور پھر ولا جدال، لڑائی جھگڑے بھی نہیں۔ اس کے بعد آپ آئیے، آخری جو 5واں ارکان ہے اسلام کا وہ ہے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتا کر اپنے دیے ہوئے صدقے کو ضائع مت کر لو۔ اگر تم نے کسی کو صدقہ کا مال دیا، زکوٰۃ کا مال دیا اور احسان جتاتے ہو تو تمہارا یہ مال ضائع ہو جائے گا۔ احسان نہ جتاؤ، احسان نہ جتانا، دوسرے کا دل نہ دکھانا، یہ آپ کو درس دیتا ہے زکوٰۃ۔
اور یہ صدقات، جب آپ صدقہ زکوٰۃ کرتے ہیں، یہ پانچواں رکن ہے، وہ بھی انسان کے اخلاق درست کر رہا ہے۔ تو اسلام کے پانچوں ارکان جو میجر ہیں دین اسلام کے، یہی جب آپ کو اخلاقی درس دیتے ہیں، آپ کے اخلاق سدھارتے ہیں، تو ایک بڑا مقصد اور فلسفہ عبادت جو بنتا ہے، عبادتوں کا فلسفہ وہ یہی ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اللہ کو نہیں۔ پوری کائنات عبادت کرے تو اسے فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہمیں ہے۔ عبادت کریں گے تو ہمارے اخلاق درست ہوں گے، عبادت کریں گے تو ہم جھوٹ بولنے سے بچیں گے، ہم گندگیوں سے بچیں گے، ہم گناہ کے کاموں سے بچیں گے، ہم غیبت اور چغلخوری اور حسد و ہنسا سے بچیں گے۔ اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے عبادتوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بزرگوں، بڑی بات ہے، نیک عمل جب اس طرح سے کی جائے اللہ تعالیٰ میزبانی کرے گا، اور یہ آپ کو وہ درس دیتا ہے کہ آپ جب اس طرح کے دین کو سیکھیں گے تبھی آپ کے اعمال درست ہوں گے اور انہیں نیک بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے اگر کوئی اس طرح چلتا پھرتا ہے اور کوئی کام کرتا ہے بغیر نیت کے، اس سے اسے ثواب نہیں ملتا، لیکن جب وہ اسے معلوم ہو جاتا ہے اس کام کو اس انداز میں کیا جائے تو وہ کام عبادت بن جاتا ہے۔ یہ علم کی بدولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس دین کی شروعات کی تھی، اقرا سے پڑھنے کا حکم دیا تھا، اور پھر پڑھائی کے بعد نبی سے بھی کہا قل رب زدنی علما، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اے اللہ مجھے علم سکھا۔ اور علم جب آپ کو ملے گا، علم کا محور اور علم کا گہوارہ، یہ جو فیکٹریاں ہیں ان کو جاری رکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری، امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ ان فیکٹریوں کو زندہ رکھنا، انہیں مضبوط سے مضبوط بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آج غالباً اسی کا کچھ ثمرہ آپ دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، جو آپ کے سامنے ہوگا۔ یہ ہم علم کے راستے میں ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور جان و مال کی قربانی دے رہے ہیں، اور اس طرح کے اداروں کی خدمت میں لگے ہیں۔ ہم ہوں، آپ ہوں، پورے مسلمانوں کی یہی ذمہ داری ہے۔ یہاں میں ان بچوں اور بچیوں کو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، عزیزوں، بچے ہو یا بچی ہو جو فارغ ہو رہے ہو، فراغت کے وقت ان کے دلوں میں بہت ساری باتیں ہوں گی۔ میں اپنا ایک درد شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مدارس بہت ہیں ہمارے، علمی تعلیمی اماجگاہ، مراکز دینیہ، مراکز تعلیمیہ انگنت ہے۔ بہت سارے مدارس آپ کو ملیں گے، بہت سارے بچے اور بچیاں سالانہ فارغ ہوتے ہیں، تخرج کرتے ہیں فضیلت سے، عالمیت سے، لیکن سماج میں گم ہو جاتے ہیں، ان کا وجود کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ نہ تو وہ قوم کی رہنمائی میں نظر آتے ہیں، نہ لیڈ پوزیشن میں نظر آتے ہیں، نہ ہی وہ کسی اندھیرے تاریک مجلسوں میں پہنچ کر وہاں انہیں روشنی کا کام دیتے ہیں، بلکہ وہ گم ہو جاتے ہیں، ان کا وجود بھی گم ہو جاتا ہے۔ بڑی بات ہے جو اپنی آئیڈینٹیٹی کو کھو دے، اپنی آئیڈینٹیٹی کو بچاؤ۔ پہلے مسلمان تھے، یہ ایک آئیڈینٹیٹی تھی، لیکن مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے کہ تم قال اللہ و قال الرسول کو اپنے دل میں سجاؤ اور تخرج حاصل کرو، اسٹیج میں آ کے یہاں سند اعزاز حاصل کرو، اور یہاں سے ایک خوشی اور فرحت خود بھی دل میں محسوس کرو، ماں باپ کے لیے بھی، اور پورے عوام اور منتظمین اور اراکین و مجلس انتظامیہ جو ہیں مدرسے کے، ان کے لیے بھی خوشی اور فرحت کا سامان ہو۔ لیکن یاد رکھو، اس کے بعد تمہاری ایک دوسری بھی آئیڈینٹیٹی ہے، قوم کے رہبر ہو، قائد ہو، تمہیں اپنی اس ذمہ داری کو سمجھنی ہوگی۔ بہت سارے ایسے بچے جو دین سے بھی بیگانے، ایسے بھی بچے آپ کو ملیں گے، کم ہی صحیح، لیکن فراغت کے بعد بھی ان کی نمازوں کی شکایتیں آتی ہیں، نمازوں میں کوتاہی، کاہلی، سستی کی شکایتیں آتی ہیں۔ فارغین، تخرج کرنے والے، جو قوم کے گائیڈ کرنے والے، لیڈر اور رہنما بن سکتے ہیں دینی اعتبار سے، ان کی ایسی شکایتیں، انہوں نے اپنی آئیڈینٹیٹی گم کر دی ہے۔ انہیں گم نہیں کرنا چاہیے، انہیں اپنی آئیڈینٹیٹی پہچاننی ہوگی اور اس کی حفاظت کرنی ہوگی، بلکہ انہیں لیڈ پوزیشن میں رہنا ہوگا، تبھی جا کر اللہ تعالیٰ کے یہاں
وہ جواب دہ نہیں ہوں گے، اور ان سے پوچھا گیا تو وہ جواب دے سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، ورنہ ان کے لیے خسارے کا سودا ہوگا۔ اگر وہ جاہل ہوتے تو اس طرح باز پرس نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا تم نے فلاں فلاں مدرسے سے، اے فلانی بچی تم نے یہ شہادہ حاصل کیا تھا، یہ ڈگری حاصل کی تھی ریاض العلوم سے تم نے یہ ڈگری حاصل کی تھی، بتاؤ تم نے سند اعزاز حاصل کیا، تم نے نقاب اور عبایا حاصل کیا، اور تم نے یہ ڈگری حاصل کی تھی، تم نے اس کو کہاں استعمال کیا؟ کیا کیا؟ لوگوں میں دھوس جمانا تھا، یا لوگوں میں اپنی ایک پہچان بنانی تھی، یا دنیا طلبی کے لیے اسے استعمال کیا، یا اپنے اس شہادہ اور ڈگری کو بیچا فروخت کیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے بچے ریاض العلوم میں جو تم فارغ ہوئے تم نے اس ڈگری کو کس میں استعمال کیا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو پوچھے گا اس وقت آپ لاجواب ہوگے۔ جواب اس وقت دے سکتے ہو جب اپنی آئیڈینٹی کی پہچان ہوگی اور اس کی حفاظت ہوگی۔ اپنے کو پہچانو، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو۔ یہ میری وہ باتیں تھیں جو میں اپنے عزیز طلباء و طالبات بالخصوص جو فارغ ہو رہے ہیں یا فارغ ہونے والے ہیں ان کے لیے کہنا چاہتا تھا کہ عزیزان ملت، آپ نور نظر ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، آج ہماری مجلس کے سرور و انبساط کے سامان ہیں، اور ہمارے فخر و اعزاز کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے سر آنکھوں پر آپ ہیں، لیکن ہماری نصیحت یہی ہے کہ اپنی آئیڈینٹی کو پہچانے رکھیں اور اس کی حفاظت کریں۔ جہاں بھی رہیں اپنے اس ہویہ کو یاد رکھیں۔ آپ اللہ کی امانت ہیں اور قوم کی امانت بھی آپ کے سر پر ہے۔ قوم کو ایسے رہنما کی ضرورت ہے اور قوم کی امانت بھی آپ ہی کے سر ہے، کیونکہ لیڈنگ اس وقت ایسے علماء اور ایسے فارغین، ایسے خریج کی ضرورت ہے قوم کو جو انہیں صحیح راستے دکھا سکیں۔ قوم اوب چکی ہے، بڑی پریشان ہے، ان کے لیے لیڈر کا بالکل فقدان ہے۔ بہت کم ہیں جو قوم کی لیڈنگ کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے وہ جذبہ ہونا چاہیے، وہ ولولہ ہونا چاہیے۔ خاص طور سے ہماری بہنیں جو فارغ ہو رہی ہیں انہیں اپنے خواتینی مجلسوں میں، مجمعوں میں یہ کام کرنا ہوگا۔ ہمارے خواتین میں جہالت اندھا دھند ہے، بے تحاشا جہالت ہے، اور جہالت صرف عمل میں نہیں ہے بلکہ عقائد میں بھی جہالت ہے۔ تو ان بچیوں کو وہاں جانے کا موقع ملے گا، وہ اپنی خواتین میں جا کر دعوت و تبلیغ اور جو ان کا فریضہ ہے اسے انجام دیں، کیونکہ یہی تعلیم کا مقصد بھی تھا۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتخرجوا من المدرسة ليأخذوا الشهادة من المدرسة لينالوا الجوائز والشهادات من المدرسة۔ وہ اپنے مدرسوں سے شہادہ لیں، تفقہ فی الدین حاصل کریں، اور اپنے قوم میں واپس جب جائیں ان کے لیے لیڈری کریں، ان کو رہنمائی کریں، اپنی ماں بہنوں کا ہاتھ تھامیں اور ان کو جہل اور جہالت کی تاریکیوں سے، اندھیریوں سے نکالیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہر دل میں ہیں، لیکن آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس امید پر کہ ہم یہ عزم کریں گے کہ فراغت کے بعد ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے، ادارے کی طرف سے ذمہ داریوں کو سمجھیں گے، اور پھر پوری قوم کی طرف سے ذمہ داریوں کو سمجھیں گے، اور ان کاموں میں ہم پیش رہیں گے جو اللہ کی طرف سے ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے درمیان ان بچوں کو پھلتے پھولتے سعادت مند زندگی عطا فرمائے جو فارغ ہو رہے ہیں، اور پھر ان کو اپنے فرائض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو ان قیمتی فیکٹریاں جو ہمارے بچوں اور بچیوں کو تیار کرتے ہیں، ان فیکٹریوں کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔